السلام علیکم۔ آج ہم صلاح الدین ایوبی کی تیسری ایپیسوڈ کا ریویو کریں گے۔ ایپیسوڈ کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ صلاح الدین نے شہزادی وکٹوریہ اور اس کے استاد پر گھات لگا کر حملہ کر دیا، اور یہاں پر ان کا فائٹ سین دکھایا جاتا ہے جس میں صلاح الدین اور اس کے سپاہی صلیبیوں پر دھڑا دھڑ حملہ کر دیتے ہیں، اور دوسری طرف سلطان نور الدین زنگی نے شہزادہ بارڈون کے منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ شہزادہ بارڈون، جو کہ پہلے ہی صلاح الدین پر گھات لگا کر بیٹھا تھا، سلطان نور الدین زنگی نے انہیں پیچھے سے آ کر گھیر لیا۔ دوسری جانب جیسے ہی صلاح الدین نے شہزادی اور اس کے استاد کو قیدی بنایا، گبریال وہاں پہنچ گیا۔ گبریال نے وکٹوریہ کی رہائی کا مطالبہ کیا، لیکن صلاح الدین نے اسکلان شہر کی واپسی کا کہا، تو گبریال نے کہا کہ تم اسکلان کو لڑ کر حاصل کرنے کی بجائے کیا تم بزدلوں کی طرح اس طرح سے حاصل کرنا چاہتے ہو؟ تو صلاح الدین نے جواب دیا کہ جب تم نے ہمیں دھمکی دے کر حج کے مسلمانوں کو شہید کرنے کا کہا تھا، تب کیا ہوا تھا؟ صلاح الدین نے کہا کہ میں تم کو تمہاری ہی زبان میں جواب دے رہا ہوں۔ گبریال نے قیدیوں کی رہائی کے بدلے میں شہزادی وکٹوریہ کی رہائی کی مانگ کی، لیکن صلاح الدین نے انکار کر دیا۔ صلاح الدین نے کہا کہ ہمیں اسکلان شہر کے ساتھ ساتھ تمام قیدی بھی چاہئیں، تو گبریال نے کہا کہ میں تمہیں لڑے بغیر اسکلان شہر کبھی نہیں دوں گا۔ گبریال صلاح الدین سے کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ مقابلہ کرو، ہم دونوں میں سے جو جیتے گا اس کی بات مانی جائے گی۔ تو صلاح الدین کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، ہم دونوں آپس میں فائٹ کرتے ہیں۔ ان کی اسی باتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص دور سے کمان تانے ہوئے کھڑا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے گبریال پر تیر چلا دیا ہے۔ گبریال صلاح الدین سے کہتا ہے کہ تم نے مجھے مارنے کی کوشش کی ہے، میں تم سے اس کا بدلہ لوں گا اور تمہارے پیاروں کو بھی تم سے چھین لوں گا۔ دوسری جانب شہزادہ بارڈون صلاح نور الدین زنگی سے کہہ رہا ہے کہ تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہم مل کر ہی اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ تو نور الدین کہتا ہے کہ تم جا کر گبریال سے اپنا حساب لو، اور اگر تم نے خون کا ایک بھی قطرہ بہایا تو تم اپنے قیدیوں کو کبھی نہیں دیکھ سکو گے۔ دوسری طرف ہم اس شخص کو دیکھتے ہیں جس نے تیر چلایا تھا، وہ اور کوئی نہیں بلکہ اسکلان کا سپاہی تھا۔ وہ وہاں سے بھاگ نکلتا ہے اور وہاں آ جاتا ہے جہاں پناہ گزینوں کا کیمپ لگا ہوتا ہے۔ وہ وہاں پر آ کر منہ دھو رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں ثریا خاتون کی والدہ اسے پوچھتی ہے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو وہ بتاتا ہے کہ میں نے گبریال کو تیر مارا ہے۔ تو وہ اسے پوچھتی ہے کہ کیا وہ مر گیا؟ ان کی یہ باتیں چل رہی ہوتی ہیں کہ صلاح الدین وہاں آ پہنچتا ہے۔ وہ اس سے آ کر پوچھتا ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے تیر مارنے کی؟ تو وہ بتاتا ہے کہ میں اسکلان کو گبریال سے لینے ہی والا تھا، میں آپ کو آپ کا وطن واپس دینے ہی والا تھا کہ اس نے آ کر سب کچھ برباد کر دیا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارا پیچھا کر رہا تھا، اس کی وجہ سے ہی گبریال وہاں پر پہنچا۔ تو وہ بتاتا ہے کہ میں نے ثریا خاتون کو قبیلے سے باہر جاتے دیکھا، تو میں نے ان کا تعاقب کیا۔ تو صلاح الدین اسے زندان میں بند کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اتنے میں جو ثریا خاتون کی والدہ کہتی ہے کہ تم کسی اسکلان کے سپاہی کو سزا نہیں دے سکتے۔ صلاح الدین جواب میں کہتا ہے کہ ہم ان کو ہی سزا دیتے ہیں جو غلطی کرتے ہیں۔ تو دوستو، آپ کو یہ ریویو کی ویڈیو کیسی لگی نیچے کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے گا، یا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے آپ اینڈ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔